بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ جس مذہب اور جس اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ اسلام آج سے 1450 سال پہلے اس مذہب اور اس اسلام کا آغاز جو ہوتا ہے وہ آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی وادیوں سے ہمارے مذہب کا اور ہمارے اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، مکہ سے ہمارا اسلام کا آغاز ہوا اور اللہ کے رسول السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والوں نے لبیک کہی، اسلام قبول کیا، اور پھر یہ اسلام مکہ سے نکل کر کے حبشہ تک پہنچا، حبشہ سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچا، پھر یہ یہاں سے ہوتے ہوئے یمن تک پہنچا، ملک شام تک پہنچا، اور بہت سارے علاقوں تک یہ اسلام پہنچا۔ میرے پیارے خال اسلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ یعنی اس حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دعوت دی کہ اب میرے اس مشن کو تمہیں آگے بڑھانا ہے، اب اس کے لیے تم کو کام کرنا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکلے اور بہت سارے ملکوں کے اندر صحابہ کرام پہنچے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ مدینہ منورہ سے نکل کر عرب کی سرزمین سے نکل کر ہندوستان کے اندر کیرلا کی سرزمین تک بھی آئے۔ میرے پیارے خال اسلام کے پیارے دیوانوں، کوئی تجارت کے غرض سے آیا، کوئی دعوت کے غرض سے آیا، کوئی الگ الگ مقاصد سے لے کر کے نکلے، مگر اب دیکھیں ہمارے اسلام کے ماننے والوں نے جب بھی سفر کیا اور جب بھی وہ باہر نکلے تو وہ اپنے ساتھ اپنے مذہب اور اپنی آئیڈینٹی کو لے کر کے نکلے، اپنی شناخت کے ساتھ نکلے، اپنے مذہب کے ساتھ نکلے۔ وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں جاتے تو ان کی اپنی ایک شناخت ہوتی تھی، ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی تھی، ان کا ایک مقصد ہوا کرتا تھا۔ ان کو اپنا مقصد معلوم تھا کہ ہمیں بلغوا عنی ولو آیا پر عمل کرنا ہے اور حضور کے فرمودات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میرے پیارے خال اسلام کے پیارے دیوانوں، 1400 سال کے بعد آج کے دور میں جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج مسلمان اپنی حقیقت کو بھول چکا۔ ہم آج اس بات کو بھول گئے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ آج ہمارا حال اس باز کی طرح ہے جو ایک باز مرغیوں کے بیچ پل کر کے بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، واقعہ لکھنے والے نے واقعہ لکھا کہ وہ گاڑی پر سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، اچانک ایک گاؤں کے موڑ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ مرغیاں ہیں اور ان مرغیوں کے بیچ ایک بڑا سا باز ہے جو مرغیوں کے ساتھ چل پھر رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، اتنا بڑا باز جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ باز اتنا بڑا پرندہ ہے، ایک شکاری پرندہ ہے جو آسمانوں کے اوپر آسمانوں تک اڑتا ہے اور اتنی اونچائی سے وہ زمین پر اپنے شکار کو بھی تلاش کرتا ہے اور اس دیکھتا ہے اور پل کے جھپکتے وہ وہاں سے نیچے آتا ہے اور پھر اپنے شکار کو لے کر کے جاتا ہے۔ ہم نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی، ایک باز جو آسمانوں پر اڑنے والا، وہ سمندر پر جو مچھلی تیر رہی ہوتی ہے وہ پل کے جھپکتے آتا ہے اور اپنے پنجوں سے مچھلی کو اٹھا کر کے لے کر کے جاتا ہے۔ اتنا بڑا باز، اور وہ مرغیوں کے بیچ پل رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، اس نے مرغیوں کے مالک کو تلاش کیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب یہ باز ہے اور یہ مرغیاں ہیں، مگر یہ دونوں کا ملاپ کیسے ہوا، میل ملاپ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے، یہ باز ضرور ہے مگر اس کو اپنی حقیقت نہیں معلوم کہ یہ باز ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ جب اس نے آنکھ کھولی تو یہ مرغیوں کے بیچ تھا، تو اس کو ایسے محسوس ہوا کہ میں تو ایک مرغی ہوں۔ اب وہ اسی انداز پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے پیارے خال اسلام کے پیارے دیوانوں، آدمی بڑا پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس باز کو کچھ دنوں کے لیے دیا جائے، میں اس پر کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ غور و فکر کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے اس کو اٹھا کر کے باز دے دیا۔ اب وہ باز لے کر کے گھر آیا اور اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی اور اس کو اپنی ذات یاد دلانے کی کوشش کی کہ تو باز ہے، تیرا مقام بڑا بلند ہے، تو بلندیوں پر اڑنے والا، تو آسمانوں پر اڑنے والا پرندہ ہے، تو شکاری پرندہ ہے، یہ کیا زندگی گزار رہا ہے؟ وہ اسے ایک اونچے مقام پر لے گیا اور اسے وہاں سے اڑایا۔ تو اب چونکہ وہ مرغیوں کے بیچ رہ چکا تھا، اب اس کی اڑان بھی 4-5-6 فٹ کی تھی، جیسے مرغیوں کو اڑاؤ تو 4-5 فٹ کی دوری پر اڑتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں، اسی کا باز کا بھی سیم حال، 4-5 فٹ کی دوری پر اڑا اور نیچے آ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس پر جو ہے ماحول کا اثر ہو چکا ہے، چونکہ یہ مرغیوں کے بیچ رہ چکا ہے، مرغیوں کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی اور اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میں تو بس ایک مرغی ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ میرے پیارے خال اسلام کے پیارے دیوانوں، یہی حال آج ہمارے قوم کا ہے۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے ارد گرد
بے نمازیاں نظر آتے ہیں، ہمارے ارد گرد بد مذہب نظر آتے ہیں، ہمارے ارد گرد دوسری قوموں کے لوگ نظر آئے، ہم نے دیکھا کہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ ہیں جو بس دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ ہیں جو بس دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، مال جمانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم کو بھی بس دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، مال جمانا ہے، مال حاصل کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی گزارنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا اسلام کے پیروانوں، یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہم اس باز کی طرح ہیں جو آسمانوں میں اڑنے والا ہو، ہم اس باز کی طرح ہیں جو اپنے ٹارگٹ پر ہمیشہ نظر رکھے ہوتا ہے، ہم اس باز کی طرح نہیں ہیں جو مرغیوں کے بیچ پرورش پانے والا ہو۔ تو میرے پیارے آقا اسلام کے پیروانوں، آج مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذات کو پہچانے، ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ کے رسول اسلام نے بھی ایک مقام پر فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے، جو اپنے آپ کو پہچانے، وہ اپنے رب کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم آج کے دور کے اندر ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، صرف کمانا کھانا، مال دولت اکٹھا کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد وہ ہے کہ جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میرے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو مسلمانوں کے لیے آج ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہم ہماری زندگی کے شب و روز جو گزار رہے ہیں وہ کن حالات میں گزار رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح توفیق اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔